نمبر 12 ناسخ اور منسوخ۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے قرآن کریم کی کون سی آیات منسوخ پہلے دور کی ہے جس کا حکم ختم ہو گیا، کون سی آیت ناسخ بعد کے دور کی ہے جس کا حکم باقی ہے۔ بس اوقات ایک قسم کے دو حکم ہوں گے، ایک قسم کے مسئلہ ایک ہوگا، حکم دو ہوں گے۔ خامد فوت ہو جائے، عورت کی عدت کیا ہے؟ اب قرآن کریم اس پر آیتیں دو ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ۔ توجہ رکھنا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 234۔ خامد فوت ہو گیا، عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ خامد فوت ہو گیا، عورت کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکلنا چاہیے اور یہ وصیت کرو کہ مت نکلے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 240۔ بات ایک ہی ہے کہ خامد فوت ہو گیا، عورت کی عدت کیا ہو۔ ایک آیت سے پتہ چلا 1 سال اور دوسری سے پتہ چلا 4 ماہ 10 دن۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس آیت میں ہے 4 ماہ 10 دن یہ آیت پہلے ہے 234، اور جس میں ہے 1 سال یہ آیت بعد میں 240۔ تو کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں وہ آیت پہلے دور کی ہے یہ بعد کی ہے، کیوں وہ پہلے لکھی ہے بعد میں لکھی ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ لگ سکتا تھا۔ لیکن جس کو ناسخ اور منسوخ کے احکام کا علم ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ ترتیب وضعی میں کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، اس میں 4 ماہ اور 10 دن والی پہلی ہے، لیکن یہ ترتیب حکمی میں یہ آیت مؤخر ہے، جو یہ آیت مؤخر ہے، مقدم نہیں ہے۔ ایک ہے ترتیب وضعی، کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، اس میں تو 4 ماہ اور 10 دن والی پہلے رکھی ہوئی ہے۔ ایک ہے حکمی، حکم کس کا پہلے ہے، اس میں اس کا حکم بعد میں ہے اور بعد والی کا پہلے ہے۔ لیکن یہ وہ بات کرے گا کہ جس کو ناسخ و منسوخ کا علم ہے، ورنہ تو لکھی آیت کو دیکھ کر دھوکہ کھا سکتا ہے کہ جو آیت پہلے لکھی ہے یہ پہلے ہوگی، جو بعد میں لکھی ہے بعد کے اندر ہوگی۔ تو علم ناسخ اور منسوخ ضروری ہے۔ نمبر 13 علم فقہ، یہ بھی ضروری ہے، جس کی بنا پر جزیات اور جزیات کے احاطہ سے کلیات پہچانے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے فقہ کی تعریف سمجھ لیں جو سب سے آسان ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ یہ آج تعریف آپ نے پہلی بار پڑھی ہوگی، پڑھی تو نہیں، پہلی بار سنی ہوگی۔ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ اب جس بندے کو ان مسائل پر عبور ہوگا نا، مسائل اس کے علم میں کئی جزیات قرآن کریم کے اندر ہیں، اصول مجتہد خود بناتا ہے اور جزی کو دیکھ کر، کئی آیات مسائل احادیث کے اندر ہیں، اور اس کا کس وجہ سے ہے وہ مجتہد اس کی وجہ اپنے اجتہاد سے نکالتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ اتنی جزیات کیسی ہوگی، اتنے مسائل کیسے ہو گئے۔ قرآن ایک مسئلہ بتاتا ہے، لا تنہرہما، مت ڈانٹو۔ اب اس سے کتنے مسائل نکلے، نہ ڈانٹو، نہ مارو، نہ ان کو تکلیف دو، نہ تم ان کی بے کرامی کرو، نہ ان کا مال چھینو۔ اب لاکھوں باتیں نکال دیں، یہ ساری جزیات ہیں۔ اسی طرح بس اوقات احادیث میں ایک مسئلہ ہوتا ہے اور فقیہ اپنے ذوق سے اصول نکالتا ہے، اس ذوق سے پھر جزیات نکالتا ہے۔ تو جس آدمی کا علم فقہ پر عبور ہوگا اور علم فقہ کی جزیات کے بعد کلیات اصول پر عبور ہوگا، اس کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کرنا بہت آسان ہوگا۔ اگر جزیات بھی نہیں جانتا، اصول بھی نہیں جانتا، تو قرآن کی تفسیر وہ نہیں کر سکتا، پھر خود بھی دھوکے کے اندر مبتلا ہوگا اور امت کو دھوکے کے اندر ڈالے گا۔ نمبر 14 احادیث۔ احادیث پر بھی عبور ہو تو قرآن کریم کی تفسیر کرے۔ کیوں؟ قرآن کریم ایک بات اجمال کے درجے میں کہتا ہے اور حدیث اس کی تفصیل کرتی ہے، اور اگر حدیث علم میں نہ ہو تو قرآن کی اس اجمال کی تفسیر ہو نہیں سکتی۔ حدیث قرآن پاک میں ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو شخص زنا مرد کرے، جو عورت زنا کرے، ان کو 100 کوڑے مارو۔ اب بظاہر معلوم ہوتا ہے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، کمارا مرد اور کماری عورت، یہ حکم دونوں کے لیے ہے، قرآن نے دونوں میں فرق نہیں کیا۔ لیکن جب ہم نے احادیث کو دیکھا تو صحیح بخاری باب شہادت القاذف والسارق والزانی، زید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، امر فی من زنا ولم یحسن بجلد 100 وتغریب عام، کہ شادی اگر کنوارا آدمی زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارو، کنوارا آدمی اس کو 100 کوڑے مارو۔
اور سنن ابن ماجہ باب رجم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشیخ و الشیخۃ اذا زنیا، یہاں اس سے مراد ہے شادی شدہ شیخ و شیخہ، اگر یہ شادی شدہ زنا کریں فرجموہا، ان کو سنگسار کرو، البتہ یہ یقینی حکم ہے، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، اللہ کے پیغمبر بھی شادی شدہ کو سنگسار کرتے اگر وہ زنا کرتا، اور اس کے بعد ہم نے بھی اسی پر عمل کیا۔ اب دیکھو قرآن میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے، اور تفصیل حدیث بیان کر رہی ہے۔ اگر علم حدیث ہوگا تو قرآن کی آیت کا اجمال کھلے گا، اگر علم حدیث نہیں ہوگا تو کتنا بڑا غلط مسئلہ ہو جائے گا اور قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی۔ نمبر 15، علم لدنی۔ علم لدنی کا معنی ہوتا ہے علم وہبی، ان 14 علوم کے ساتھ ساتھ وہبی علوم بھی ہوں، علم لدنی بھی ہوں۔ علم لدنی اور وہبی کا معنی کیا ہے کہ جب شخص ان 14 علوم کی روشنی میں محنت کرتا ہے اور شریعت کے احکام پہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو احکام شریعت کے لیے شرح صدر عطا فرما دیتے ہیں، ایک اس کا خاص ذوق بنتا ہے، اور اس ذوق سے پھر قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، اور وہ تفسیر ان 14 علوم کی بنیاد پر قرآنی آیات اور احادیث کے خلاف نہیں ہوتی، اجماع امت کے خلاف نہیں ہوتی، وہ صحیح تفسیر ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جو شخص اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو اس نے پڑھے نہیں ہوتے۔ اب خلاصہ سمجھیں، ایک ہے فہم قرآن اور ایک ہے تفہیم قرآن، ایک ہے قرآن کو سمجھنا اور ایک ہے قرآن کو سمجھانا۔ فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم قرآن ہر بندے کا حق نہیں۔ فہم قرآن ہوگا 3 شرطوں سے اور تفہیم قرآن ہوگا 15 علوم سے۔ اگر آپ نے تفہیم قرآن کا شوق پورا کرنا ہے 15 علوم پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو اس کو چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی قرآن کریم بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے کہ ہر بندہ تفسیر کرے۔ وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن ہم نے آسان کیا ہے۔ مشکل ہوتا تو صرف علماء کے لیے ہوتا، یہ قرآن علماء غیر علماء ہر کسی کے لیے، تو مشکل کیسے ہوگا؟ آسان ہوگا تبھی تو سب سمجھیں گے۔ یہ بات سمجھو، میں مثال دے کر عرض کرتا ہوں کہ سائیکل چلانا بہت آسان ہے اس آدمی کے لیے جس نے چلانا سیکھا ہو، سائیکل چلانا بہت مشکل ہے اس آدمی کے لیے جس نے چلانا نہ سیکھا ہو، جہاز اڑانا بہت آسان ہے اس آدمی کے لیے جس نے جہاز چلانا سیکھا ہو، اور جہاز چلانا بہت مشکل ہے اس آدمی کے لیے جس نے جہاز چلانا نہ سیکھا ہو۔ تو سیکھ لیں تو جہاز چلانا بھی آسان ہے، اور نہ سیکھیں تو سائیکل چلانا بھی مشکل ہے۔ 14 سال لگا کر سیکھا ہو تو قرآن بہت آسان ہے، اور ایک دن بھی مدرسے نہ گزارا ہو تو قرآن بہت مشکل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے قرآن آسان نہیں، آسان کا معنی سیکھ لیں تو بہت آسان ہے، اور مشکل کا معنی نہ سیکھیں تو بہت مشکل ہے۔ روٹی پکانا بہت آسان ہے، 7 سال کی بچی بھی لگا لیتی ہے، اور بہت مشکل ہے 70 سال کا مرد بھی نہیں لگا سکتا۔ اب کوئی بندہ کہے جی بہت آسان ہے یار تو کیوں لگاتا تھے، 70 سال عمر ہوگی تو 7 سال کی بچی اچھی ہے۔ ہم نے کہا اس نے ماں سے لگانا سیکھ لی ہے، 7 سال کی بچی پکا لیتی ہے، اور ہم نے نہیں سیکھی 70 سال کا بندہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ معنی ہے قرآن کریم کے آسان اور مشکل ہونے کا۔ ایک بات ذرا اور سمجھ لو، یہ ہر ملک کا مسئلہ ہے، پاکستان کا بھی ہے۔ آپ جس ملک میں جائیں، توجہ رکھنا، جس ملک میں جائیں، جس ملک میں رہیں، انتظامی امور میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ ملک میں رہیں اور پابندی نہ کریں یہ جرم ہے، کسی ملک میں جائیں اور پابندی نہ کریں یہ جرم ہے۔ بات توجہ سمجھنا، قانون کا پتہ ہو تب بھی، قانون کا پتہ نہ ہو تب بھی۔ موٹر وے پہ چڑھیں، 120 حد رفتار ہے، 135-30 پہ چلائیں گے جرمانہ ہوگا۔ وہ روکیں، بھئی آپ کی سپیڈ اوور ہے، کوئی مجھے پتہ نہیں تھا، آپ موٹر وے پہ کیوں چڑھے تھے؟ موٹر وے پہ جانا تھا تو آپ موٹر وے قوانین سیکھ لیتے نا، پھر جاتے۔ آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان لائے ہو تو قوانین بھی سمجھو۔ اسلام احکام کا نام ہے، ایمان اعتقادات کا نام ہے، احکام بھی سمجھو۔ جب کسی ملک میں آپ انٹری ہوں گے تو اس ملک کے قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ کسی ملک کی کوئی عدالت اس بنیاد پر ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا۔ اب آپ آئیں تو قانون سیکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر بندے کے ذمے ہے
جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے قانون کو سیکھے، ذمہ داری ہے۔ قانون کا معلوم نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے عدالتوں میں۔ تو جو مسلمان ہے اس کو دین سیکھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے۔ قیامت کو کہ اللہ مجھے معاف کر دو، مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگلی بات، ایک ہے قانون کو سمجھنا اور ایک ہے قانون کو سمجھانا۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، علماء ہیں، ہم قانون سمجھنے کا حق رکھتے ہیں، عدالت میں کھڑے ہو کر قانون کی شرح کا حق نہیں رکھتے۔ اگر کوئی عالم عدالت میں چلا جائے کہ جج صاحب قانون کی شرح میں کرتا ہوں، تو جج صاحب پوچھیں کہ آپ نے لا کہاں پڑھا ہے؟ پڑھا تو نہیں ہے، شرح کیسے کریں گے؟ عدالت میں پاکستان کے قانون کی شرح کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے لا پڑھا ہو، نمبر 2 اس نے پھر عدالت میں پریکٹس کی ہو، نمبر 3 پھر عدالت اس کو وکیل بننے کا اور عدالت میں کیس لڑنے کا اس کو سرٹیفکیٹ دے دے۔ نمبر 1 لا کیا ہو، نمبر 2 پریکٹس کی ہو، نمبر 3 عدالت نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہو۔ اگر یہ 3 شرطیں ہوں تو قانون کی شرح کر سکتا ہے، لیکن قانون سمجھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جس طرح پاکستان کے قانون کا سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اسی طرح قرآن اسلامک لا ہے، اس کو سمجھنا ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن اس کو سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے 15 علوم ہیں، وہ ہیں تو آپ سمجھا سکتے ہیں، نہیں ہے تو قرآن کی تفسیر کر کے امت کو تباہ اور برباد نہ کریں۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه